بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن پہلے بے نظیر بھٹو کیس میں راولپنڈی کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا، ججمنٹ دی انہوں نے۔ میں خاموش تھا، میں نے اس کو سنا۔ گو ہر ایک پاکستانی کو اس کے اوپر گلا اور تشویش ہے، کیونکہ جو دو بہترین پولیس آفیسر یعنی ڈی آئی جی سعود اور ایس پی خرم شہزاد، ان کو تو 17 سال سزا مل گئی، اور جو دہشت گرد اصلی دہشت گرد تھے جیل میں بند 5، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ خیر یہ باتیں ہوئی، میں خاموش تھا، میں دیکھ رہا تھا بس۔ لیکن ایک دن پہلے یہ آصف زرداری نے یہاں سے ایک ریمارک پاس کیا، ایک خبر نکالی اور مجھے ایکیوز کیا ہے کہ میں بائی نیم، یعنی میں نے بے نظیر بھٹو کا قتل کیا، میں بے نظیر بھٹو کا مرڈرر ہوں۔ یہ پہلی دفعہ اس نے بائی نیم مجھے کہا ہے، یعنی مجھے للکارا ہے اس نے۔ یہ میری برداشت کے باہر تھا، تو میں نے سوچا مجھے اب اس کا جواب ضرور دینا چاہیے، تو لہٰذا میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اور یہ جو بھی میں بول رہا ہوں، یہ میں خطاب کر رہا ہوں خاص طور پہ بالخصوص بلاول بھٹو، بختاور بھٹو، آصفہ بھٹو، آپ تینوں کو۔ اس کے علاوہ تمام بھٹو فیملی اور تمام سندھ کے لوگ، سندھی بھائی بہن اور پاکستانی تمام جو اس بے نظیر بھٹو مرڈر کو فالو کرتے رہے ہیں، میں آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں اور بتانا چاہ رہا ہوں ایک انالیسس اپنا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا قاتل کون ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام بھٹو فیملی کا تباہی کا باعث، اور بھٹو فیملی میں مرتضی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے مرڈر کا ریسپانسبل، ذمہ دار ایک آدمی ہے، آصف زرداری۔ دونوں کو اس نے مرڈر کروایا ہے۔ مرتضی بھٹو کو جو اس نے مرڈر کیا، اس کی تو تشویش، یہ 5 سال جو گزارے اس نے پریزیڈنسی میں، کچھ نہیں کیا اس کے بارے میں، کیونکہ خود جو ملوث ہے، خود نے کروایا ہے، تو کیوں انویسٹیگیٹ کریں اسے۔ اب بے نظیر بھٹو کے کیس پہ آ جاتے ہیں۔ مجھے نام لینا میرا، سب سے پہلے جب کوئی مرڈر ہوتا ہے تو اس میں دیکھا جب یہ چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ فائدہ یا نقصان کس کا ہوا۔ میرا تو نقصان ہی نقصان ہوا بے نظیر کے مرڈر سے، فائدہ ایک ہی آدمی کو ہوا، اور وہی جو مرڈرر ہے آصف زرداری، اس کو فائدہ ہوا تمام۔ تو لہٰذا اب آگے چلتے ہیں اسی سلسلے میں۔ یہ تو حقیقت ہے کہ بے نظیر کو بیت اللہ مسعود اور اس کے لوگوں نے مارا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سارا ایویڈنس موجود ہے۔ لیکن دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اس مرڈر کے، یہ بیت اللہ مسعود کے پیچھے کون تھا؟ کیا کوئی ایسا شخص تھا جو سازش کر کے بیت اللہ مسعود کو اس نے یوز کیا اور مرڈر کروایا؟ یہ دیکھنا ہے۔ اب میں اپنے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، میں تو بیت اللہ مسعود تو میرا دشمن تھا، میرے اوپر اٹیک کروا رہا تھا، اور میں تو اس کو مروانا چاہ رہا تھا۔ حکومت پاکستان اس کو مارنا چاہ رہی تھی، اور میں چاہتا تھا اس کو ختم کیا جائے، تو میرا تو اس سے کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرا، میں افغانستان میں ہو سکتا ہے طالبان کے تھرو وہ بیت اللہ مسعود
ان سے دوستی وغیرہ تھی، تو ہو سکتا ہے یہ کھاٹ جو ہے ان کی انٹیلیجنس آرگنائزیشن اس سے جو ملاپ کرے، یا پریزیڈنٹ کارزائی سے جس کا کوئی تعلق ہو، وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو انفلوئنس کر کے کروایا ہو۔ دونوں میں میرا کوئی وہ نہیں ہے۔ میرے پریزیڈنٹ کارزائی سے بڑی کشیدگی تھی، تو میں ان سے کوئی کام نہیں کروا سکتا، تو لہذا مجھے تو ڈالنا کہ میں مرڈر ہوں، میرا تو کوئی دور پرے سے پٹک کے پاسبلٹی نہیں ہے، نہ میرا کوئی فائدہ ہوا، میرا نقصان، نہ میرے کوئی ایسی لوگ میرے پاس جو میں بیت اللہ مسعود کو انفلوئنس کر کے مرڈر کرواؤں۔ اب آ جاتے ہیں آصف زرداری کے اوپر۔ اس شخص کی بہت ٹھیک ٹھاک تعلقات تھے پریزیڈنٹ کارزائی کے ساتھ، اور میں آگے اور ادھر ان کے تھرو ظاہر ہے کھڈ ان کے انٹیلیجنس آرگنائزیشن، اور بھی ایک شخصیت جن کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، امپورٹنٹ شخصیت وہاں تھی جو انفلوئنس کر سکتی تھی، لیکن ان کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں۔ یہ پاسبلٹی بالکل ہے کہ یہ بے نظیر کے مرڈر کی سازش بیک گراؤنڈ میں آصف زرداری اور یہ افغانستان میں ملوث سینئر امپورٹنٹ لوگ شامل تھے۔ اب آتے ہیں سوال اس کے کہ وہاں کیا ہوا۔ سیکیورٹی میرے خلاف جو بات ہے کہ سیکیورٹی میں نے نہیں دی، وہ میری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اس پہ بھی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو دیکھنا یہ ہے، وہ جو بلٹ پروف بامب پروف گاڑی ہے جس میں بے نظیر صاحبہ بیٹھی تھی، اس کے چھت پہ یہ کسی نارمل میکینک سے اوپر چھت کو کاٹ کے ایک کھڑکی بنانا، ہیچ بنانا اس کا، یہ کس نے کروایا؟ یہ کون سے عقل کی بات ہے کہ ایک بامب پروف گاڑی کو آپ اس کی چھت کاٹ کے آپ ہیچ بنا دیں اس کے اندر؟ تو یہ چیک کرنا چاہیے کس نے کروایا۔ دوسری چیز یہ کہ بے نظیر تو 2 گھنٹے ادھر جلسے میں ایڈریس کر کے لوگوں کو ہاتھ ہلاتے ہوئے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے، بالکل سیف، بڑی بہترین سیکیورٹی۔ اس کے بعد کسی نے ٹیلی فون کر کے انہیں کہا کہ آپ باہر نکلیں اس ہیچ میں سے جو کٹوایا گیا تھا۔ کون تھا وہ شخص جو انہیں ٹیلی فون کر رہا تھا؟ اس کے پیچھے چلیں۔ اس کے پیچھے جانا مشکل یوں ہو گیا کہ وہ جو ٹیلی فون تھا جس پہ یہ میسج آ رہے تھے وہی غائب ہو گیا، وہ تھا ہی نہیں۔ 2 سال بعد کہیں ملا تو ظاہر ہے اس میں کیا مٹا دیا ہوگا سارا کچھ۔ کس نے غائب کیا تھا وہ، یہ بھی دیکھیں۔ تو اس گاڑی کے اندر کون بیٹھے ہوئے تھے؟ نائید خان بیٹھی ہوئی تھیں، ان کے ہسبینڈ صفدر عباسی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مخدوم امین فہیم صاحب سینئر پیپلز پارٹی کے شخصیت وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک ان کا جیل کا ساتھی کہنا چاہیے یا ان کا جو چور ڈاکوؤں کا ساتھی شہنشاہ خالد شہنشاہ وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، اور اس کو انہوں نے سیکیورٹی انچارج بنایا ہوا تھا۔ اوور آل انچارج رحمان ملک اور کلوز ان سیکیورٹی انچارج یہ خالد شہنشاہ۔ اب کس نے لگایا تھا ان کو؟ بھائی ان کی کیا ایکسپیرینس ہے سیکیورٹی دینے کی؟ اور یہ شخص، تشویشناک بات یہ ہے، سسپیشس، یہ اس قتل کے بعد کچھ دن بعد کراچی میں ان کی بہت ان یوزل سرکمسٹانسز میں ان کو بھی قتل کر دیا گیا، شہنشاہ کو۔ اور جس نے شہنشاہ کو مارا اس کو بھی قتل ہو گیا۔ یہ کون کروا رہا ہے پیچھے سے ساری چیزیں؟ ایک آدمی جو کیپیبل ہے، آصف زرداری۔ اور یہ جو لوگ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے جو بالکل سیف، ان کو کورٹ نے بلایا ہی نہیں، بلایا تک نہیں ہے۔ ان سے بھائی ان کی سٹیٹمنٹ تو لو، وہ تو آئی وٹنسز ہیں ادھر بیٹھے ہوئے، ان سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پہ آدمی کو شک ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بھی رحمان ملک صاحب
गाड़ी पीछे सिक्योरिटी इंचार्ज जब ये धमाका हुआ है भागकर इस्लामाबाद चले गए। और दूसरी एक और चीज हुई है वहां, उसका रूट चेंज किया गया था। ये बेनजीर के वापस जाने का इस्लामाबाद, उसका रूट तब्दील किया गया था। उस रूट तब्दीली का क्या मकसद था? अब ये सारी चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेशन के काबिल हैं, ताकि असली मर्डरर को पिन पॉइंट किया जाए। मुझे इसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल कि अगर इसके अंदर हम घुसेंगे तो हमें मर्डरर मिल जाएगा, और एक ही मिलेगा, आसिफ जरदारी। इसीलिए वो मेरा नाम ले रहा है, ताकि अपने से वो हटाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी तरफ फेंके, लोगों की तवज्जो मेरी तरफ करे, अपने से हटाए। मैं तो कहता हूं इसको पकड़ना चाहिए, मुर्तजा भुट्टो के मर्डर पे भी और बेनजीर मर्डर के पे। यही मैंने कहना था, और मुझे उम्मीद है बिलावल, आसफा और बख्तावर, आप तीनों सुन रहे होंगे, और अगर खुले दिल और दिमाग से आप सुनेंगे तो मैंने जो कुछ भी कहा है उसकी लॉजिक आप समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।